बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है जो आज से आपको डेली बेस के ऊपर मुसलसल वीडियोस देगा। मैं इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी दे रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर डेली इंटरनेशनल प्राइम टाइम वीडियो लेनी है तो, और कमेंट बॉक्स के अंदर भी ले लीजिए। अगर आप इस वक्त इसको देख रहे हैं कैसर खान यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप कमेंट में जाएं और नीचे जाएं, क्लिक करें लिंक के ऊपर, लिंक नज़र आ रहा है आपको, आप उस पर क्लिक करें, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इंटरनेशनल प्राइम टाइम को रोज़ाना नई वीडियोस के लिए। यहाँ पर जो हमारा चैनल चल रहा था वो बंद हो गया है, तो अब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो सवालात भी हैं और यहाँ पर अपडेट्स भी हैं, और वो ये हैं कि कल से आप लोग सुन रहे हैं कि सूडान में नस्लकुशी हुई है, जेनोसाइड हुआ है, और अल-फाशिर पर रैपिड फोर्स ने हमले किए हैं और वहाँ पर 1500 अफराद, कम से कम 1500 अफराद को उन्होंने मार दिया है। लेकिन वहाँ पर जाहिर सी बात है कि मीडिया कवरेज मौजूद नहीं है, वहाँ पर आप उसको ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि 1500 मरे हैं या 15,000 या क्या गुजरा है। लेकिन यहाँ पर सवाल पहले मैं इसका हल कर दूँ ताकि आपको इल्म में आ जाए, क्योंकि आपने कहा है कि ये हो क्या रहा है, एकदम से जेनोसाइड की खबर आती है। नंबर 1, कोई कवर नहीं करता इसको, तो इसलिए शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है ये। तो आप समझ जाइए पहले इस हिस्से में कि अल-फाशिर में क्या हुआ है और हो क्या रहा है, सूडान का मसला क्या है, वो हल कैसे होगा, शुरू कैसे हुआ है, कर कौन रहा है, लड़ कौन रहा है, लड़ क्यों रहे हैं, ये बातें हम पहले कवर कर लेते हैं ताकि हमारा मसला तो हल हो। और जो आपके दिमाग में सूडान के हवाले से मुख्तलिफ क़यास सराइयाँ भी होंगी, वो ये है कि सबसे पहली बात यह है कि लड़ कौन रहा है। फौज लड़ रही है ना, तो फौज कैसे लड़ रही है, आम लोगों से लड़ रही है? नहीं। देखिए, एक तरफ है सूडान की फौज जिसको आप कहते हैं सूडानीज आर्म फोर्स, ये SAF कहलाती है, ठीक है, आपने फ़र्क करना है। SAF सूडानीज आर्म फोर्स के सामने खड़ी हो गई है रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF। अब ये दोनों फौज ये दोनों अफवाज जो हैं ये एक ही फौज थी, ये चलती थी, यानी कि जिस तरीके से आप कहते हैं ना कि आर्मी है और रेंजर है और ये वो, तो ये अपने अपने हिस्से होते हैं, लेकिन ये अपने अपने हेड ऑफिस रखते हैं, लेकिन ये साथ चलते हैं। तो इस तरीके से सूडान में चल रहा था। 2019 में इक़्तिदार के अंदर मामलात होते हैं, सियासी मामलात आते हैं, नस्ली मामलात आते हैं और वसाइल के मामलात आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पावर की गेम नहीं है, ठीक है, मैंने जो गिनवा दी है आप समझ गए। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स ने काम किया और सूडानीज आर्मी एक तरफ हो गई अवाम समेत, और रैपिड सपोर्ट फोर्स एक तरफ हो गई अवाम समेत। अब उसमें मैंने कहा कि वसाइल भी आ गए, मादनियात भी आ गए, मिनरल्स भी आ गए, अड्डे भी आ गए, बंदरगाहें भी आ गई, शहर भी आ गए, ये तमाम के तमाम मुझे पावर चाहिए, ठीक है, सियासी अमल के साथ। अब यहाँ पर आप समझ गए कि लड़ क्यों रहे हैं, तो ये बात क्लियर हो गई, मैंने बहुत ही मुख्तसरी तरीके से आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो कत्लो गारतगरी हो रही है वो कौन कर रहा है, वो रैपिड फोर्स कर रही है या सूडानी आर्मी कर रही है, दोनों पे बराबर के इल्ज़ाम लगते हैं। यानी कि जिस शहर के अंदर RSF कंफर्टेबल है, अगर वहाँ चढ़ाई करती है SAF तो वो कत्लेआम करती है, और अगर कहीं पर SAF है तो वहाँ पर RSF घुस के कत्लेआम करती है, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैंने कब्जा करना है तो ये लोग तो मेरे साथ हैं नहीं, और फौज वहाँ कभी नहीं खड़ी हो सकती जिस शहर में उसको ये अंदाज़ा हो कि ये अवाम मेरी नहीं है। तो वहाँ कत्लेआम करने का मतलब ये होता है कि या तो बंदों को मार दो या तो फिर ऐसा कर दो, माहौल बना दो कि वो लोग भाग जाएं, ठीक है ना। इस तरीके से ये RSF और SAF की लड़ाई जारी है, और ये अब जारी रहेगी तकरीबन जब तक इनके दरमियान में कोई प्रॉपरली अगर वो ना हो जाए, जिसे हम कहते हैं ना कि एक जंगबंदी ना हो जाए। क्या जंगबंदी की कोशिश की गई है? बहुत ही छोटी पैमाने पे कोशिश की गई है, सऊदी अरब ने भी की है, बहुत से ममालिक ने की है, वक्ती जंगबंदी हुई भी है, मगर वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जो सूडानी आर्मी है वो कहता है कि हम हट जाएं, क्या हम अपने आप को सरेंडर कर दें, मतलब हम अपने झैली इदारे के सामने सरेंडर कर दें। सूडानी आर्मी तो कभी सरेंडर नहीं करेगी, वो एक समझती है। और जो रैपिड फोर्स है वो कहती है कि जी आपके जो आपकी जो दिलचस्पियाँ हैं, आपके जो मामलात हैं, वो हमसे इत्तेफाक नहीं करते, तो आपकी जो सोच है वो हमसे इत्तेफाक नहीं करती, इसलिए हमने डिफेंड करना है। क्या हो सकता है, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से, आप इसके ऊपर अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मेरे हिसाब से कोई आलमी ताकत ये चाहती होगी कि ये डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब दो
ایک پیراملٹری فورس ہے، ایک آرمی ہے، اگر یہ لڑ رہی ہے تو یہ تو کبھی بھی وہ نہیں کریں گے. ان کو امداد مل رہی ہوگی، سوڈانی آرمی کو بھی مل رہی ہوگی اور RSF کو بھی مل رہی. اگر اب امداد ہی مل رہی ہے، اگر یہ لوگ لڑ بھی رہے ہیں، تقریباً 2 سال سے تو شدید لڑائی ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کہ بغیر امداد کے ممکن نہیں ہے. تو جو امداد دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈیوائیڈ ہو جائے. یہ ملک ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہ بہت جلد یہ آپ سن سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں خبروں میں. آگے جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ آپ کے گھر کا ملازم آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے، آپ سے سیلری لے گا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. ایسا ماحول کیسے ہوگا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. مگر یہ خبر ہے لبنانی صدر جو ملازم ہے امریکہ کا، سمپل سی بات سب جانتے، کوئی چھپی بات تو نہیں ہے، لبنانی صدر کا فوج اسرائیلی تیراندازی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم. یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوج آرام سے لبنان میں آتی ہے اور دے مار 4.5. ابھی انہوں نے ان کی جو ایک ٹیم تھی نا، بلدیہ جو لڑکے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں، ان کو اڑا دیا. اب بلدیہ کے لڑکوں کو اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. ان کی فیکٹریز اڑا دیں، سیمنٹ کی کنسٹرکشن کی فیکٹری اڑا دیں، جو کنسٹرکشن کی مشینیں ہیں ان کو تباہ کر دیا، ڈرون مار دیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آتے ہیں اڑا دیتے ہیں. تو وہاں پر لبنانی صدر جوزف اون نے کہا ہے کہ اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ آپ جواب دیں. اسی کے اوپر پھر حزب اللہ سامنے آیا، اس نے بولا کہ جس طریقے سے آپ شوق فرما رہے ہیں نا کہ میرا اسلحہ گرا دیا جائے، میرا اسلحہ ختم کر دیا جائے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے ہمیں مل کے کھڑا ہونا پڑے گا. تو لبنانی فوج ہو یا حزب اللہ ہو، ہمیں مل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تب کہیں بات بنے گی. تو یہ بات بڑی پسند آ رہی ہے لوگوں کو. لیکن جوزف اون کی جو دلچسپی ہے وہ یہ تو نظر آئی ہے پہلی بار کہ وہ اسرائیل کو جواب دے گا، مگر اسرائیل کو جواب دینے کی اوقات جوزف اون کی اکیلے نہیں ہے. اگر اس نے جواب دینا ہے تو اس کو مذاکرات کرنے پڑیں گے حزب اللہ کے ساتھ اور اس کو مرج ڈاؤن کرنا پڑے گا. جس طریقے سے سوڈان کے اندر ہو رہا ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو آپس میں ایک ہونا چاہیے، تبھی لبنانی فوج جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے. بات کریں گے اسرائیل کی اور غزہ کی صورتحال کی. 2 لاشیں اور ملی ہیں اور انہوں نے واپس کر دی وہ لاشیں اسرائیل کی، اور 95 مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ ہینڈ اوور کی گئی ہیں غزہ کے اندر، اور لوگوں سے کہا گیا کہ آئیے پہچان لیجیے آپ اس کو. اب ان کی لاشوں کا جو حال ہے نا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں تصویریں نہیں دکھاؤں گا، بس آپ کو ہیڈنگ بتاؤں گا کہ بعض کو جلایا گیا ہے اور کچھ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے. اب یہ کون سی قید ہے، یہ کون سی حرکت ہے کہ آپ اتنے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے میدان میں 95 لاشیں رکھتے ہیں. غزہ کے میدان میں 95 لاشیں رکھی گئی ہیں کہ پہچان لیں کو. ان میں سے آپ نے لاشیں جلائی ہیں. جلانے کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے کچھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. قید میں کبھی بھی یہ حرکت نہیں ہوتی ہے، ویسے بھی غیر انسانی ہے، مگر یہ کیا گیا ہے اور انہوں نے جو لاشیں واپس کی ہیں. ظاہر ہے وہ میں کیا ہی اس پہ بات کروں. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جنگ بندی چل رہی ہے، سیز فائر، امریکن سیز فائر. ٹھیک ہو گیا جی، مان لیتے ہیں سیز فائر ہو رہا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ سیز فائر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو سیز فائر میں اسرائیلی فوج نے خان یونس میں متعدد عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کر دیا. تو دھماکے ہو رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور ایک ظلم جو کل ہوا ہے خان یونس کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. مجھے تصور میں آتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے. جب میں سوچتا ہوں تو میری نیند ختم ہو جاتی ہے. معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ وہاں پر کیمپ لگا ہوا تھا. کیمپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آرٹیفیشل جو ہوتے ہیں نا، جو خیمے ہوتے ہیں، وہ خیمہ زن تھے وہاں پر. ان خیموں کے باہر اسرائیلی فوج آئی ہے. اب خیموں کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوئے نا تو یو ہیو نو آئیڈیا کہ باہر کیا ہے، کون آگے کون نہیں آگے نا. آپ خیمے کے اندر ہیں. ان خیموں کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے. اندر کون مرا، اندر کیا ہوا، کسی کو نہیں پتا، کوئی رپورٹ نہیں ہے. لیکن اندر لوگ موجود تھے، بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بوڑھے عورتیں بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، سب ہوں گے. ان کو نہیں پتا تھا کہ باہر کون آ چکا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے. خیموں پر فائرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائر ڈائریکٹ اسٹریٹ اندھی گولیاں جو ہیں وہ لگی ہیں سب کو. کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کیا اس پہ بات کریں گے. بہرحال تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایران کی، اور پھر امریکہ اور بھارت کی بات بھی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایران کی. ایران جس کی ایٹمی قوت کو کچلنے کے لیے B-2 بمبار طیارے وہ آئے اور انہوں نے ساتھ دیا تھا اسرائیل کا. ٹھیک ہو گیا جی.
اور اس کے بعد B2 بمبار نے $2.5 ارب خرچ کر کے بمباری کی. ٹھیک ہو گیا. اور اب ایران نے کہا ہے کہ ایک ایسا ملک، یعنی کہ اس کو کہا ہے امریکہ کو شر پسند ملک، جوہری ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے 33 سال کے بعد. جب یہ میاں جو نصیحت ہیں، یہ بلکہ فصیحت ہے، نصیحت اوروں کو کرتے ہیں، یہ اوروں کو جو کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو ایٹمی قوت بننے نہیں دوں گا، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ایڈوانس کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کچھ کمی ہے تو دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کو بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو روس اور چین مجھے رون ڈالیں گے. ڈرتا ہوں میں اس بات سے، تو اس لیے وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر. ایران بھی مذاق اڑا رہا ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے. امریکہ اور بھارت درمیان 10 سال کا دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ تصور ہوگا. یہ معاہدہ ایسا نہیں ہے. دیٹ از آل اباؤٹ اسٹریٹجک معاہدہ. ہم آپس میں شیئرنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تعاون کریں گے. یہ ایسے معاہدے ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں تقریباً تمام ممالک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا رزلٹ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن امریکہ نے کیا ہوگا. امریکہ بیلنس کر کے چلتا ہے. امریکہ جو ہے وہ لیفٹ دکھا کے رائٹ، رائٹ دکھا کے لیفٹ کرتا ہے. امریکہ نے پچھلے کچھ 6 مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو کچھ زیادہ ہی سپورٹ دی، پاکستان کو کچھ زیادہ ہی عزت دی، اور پاکستان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی محبت دکھائی اور بہت تعریف کی پاکستان کی. جتنی تعریف وہ کر سکتا تھا کی، اور جتنی وہ برائی کر سکتا تھا اس نے انڈیا کی کی. تو وہ ہو گیا بہت زیادہ. جب وہ بہت زیادہ ہو گیا تو وہ چلا گیا سیدھا کیوں انڈیا کے پاس کہ بتانا تو ہے پاکستان کو کہ فری مت ہو جانا. اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، جس تعاون کی ہم امید کر رہے ہیں، تو ہمارا معاہدہ تو ہو گیا ہے. اس معاہدے کے اندر صرف ہم نے ایڈ کرنا ہے CDEFG، تو وہی ایڈ کرنا ہے. معاہدے کی تجدید ہوگی. تو یہ لہٰذا یہ ممالک میں ایسا چلتا رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو محبت کا رشتہ قائم کیا وہ بھی اپنی جگہ، اور 10 سالہ معاہدہ بھی اپنی جگہ. اصل میں میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ کو خود ہی مضبوط ہونا چاہیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.